الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج مختلف پیدا فرمائے ہیں اور ہر ایک کے لیے چند چیزیں ضروری قرار دی ہیں۔ خاص طور پہ جب انقلاب برپا ہوتے ہیں تو ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں جوانی کی طاقت اور جوش اور ولولہ، اور دوسری طرف بہت زیادہ تجربہ کار اور دانا انسان فیصلہ کرتے ہیں۔ انقلابی لوگوں کے لیے یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کمانڈر اور اوپر سے حکم آ رہا ہے اسے اپنی جوانی کے جوش اور جذبے میں ضائع نہ کیا جائے، اور جو کچھ جوان ہیں اور وہ انقلاب کی مبارک سننا چاہتے ہیں ان کے جذبات کا احترام۔ جہاں پر بھی یہ خوبصورت امتزاج ہوتا ہے کہ جوش اور جذبے کو حکمت کے ساتھ استعمال کر لیا جائے، وہاں پر انقلابات لازمی آتے ہیں، اور جہاں یہ حکمت نہ ہو پھر عمومی طور پہ وہاں سوائے قتل و غارت گری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی بہت مثالیں تاریخ میں ملیں گی کہ کنٹرول کرنا، کتنی ڈگری تک یہ حرارت، یہ ٹیمپریچر چلے اور کہاں پہنچ کے اسے ڈاؤن کرنا ہے، یہ سب چیزیں تاریخ میں ملیں گی۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مل جائیں گی۔ غزوہ احد میں آپ نے ایک پورا دستہ متعین کیا کہ ہم جو جہاد کر رہے ہیں، ہماری عقبی نشست یعنی پیچھے جو منظر بن رہا ہے، یہاں پر اچھے تیر انداز ہونا ضروری ہے۔ اگر دشمن کے ذہن میں یہ آ جائے کہ پلٹ کے پیچھے سے حملہ کر دیں اور پیچھے سے دفاع وہاں نہ ہو تو کیا بنے گا؟ اور آپ نے مقرر کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، اور فرمایا کہ تم دیکھو پرندے میری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کر رہے ہیں، فوج پیچھا کر رہی ہے دشمنوں کا، تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چل پڑے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسی میں نظر جمائے ہوئے تھے۔ انہوں نے غزوہ احد میں میدان میں آ کے حصہ نہیں لیا، لیکن جب وہ پلٹے ہیں اور چکر کھا کے آئے ہیں تو وہ جانتے تھے کہ اب یہ پچھلا جو درہ ہے انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ غیر محفوظ ہے، تو حملہ کیا۔ اب آگے دشمن تھا، اس کو آواز دی کہ پلٹو، اور پیچھے سے خود حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں کی فوج دونوں طرف مشرکین کے درمیان پھنس گئی، اور پھر ہوا جو کچھ کے ہوا۔ 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہادت
اٹھانی پڑی اس وجہ سے کہ وہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ جذبات میں آئے اور ان کا اب تو فتح ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پھر تنبیہ کی کہ یہ تم نے کیا کیا، میں نے کیا کہا تھا اور تم نے کیا کیا۔ یہ چیز پھر پیش آئی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے گئے اور وہ قبیلہ پورا اٹھ کے آیا لڑنے کے لیے، اور ان کے جو دانا اور بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی لڑائی اس طرح نہیں کرنی، جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، اور انہوں نے اپنی فوج درے کے دونوں طرف بٹھا دی اور کہا بالکل کچھ نہ کرو، انہیں بڑھنے دو بڑھنے دو، اور یہ حضرات آگے چلتے رہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب دو کناروں کے درمیان آ گئے ہیں، انہوں نے کہا اب ان کو مارو اور ضرب لگاؤ، تو وہ اوپر سے پھر تیر آنے لگے اور اچانک یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ صحیح قائدانہ کردار کا اظہار فرمایا اور بار بار فرماتے رہے کہ انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، انا ابن الفواتم، میں نے فاطماؤں کا دودھ پیا ہے، کیا سمجھتے ہو میں پیچھے چلا جاؤں؟ ماں کے دودھ کی اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے فاطمہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی بہت سی خواتین کا نام فاطمہ تھا، آپ نے فرمایا میں فاطماؤں کا لخت جگر ہوں، میں نے ان کا دودھ پیا ہے، میں کیسے پیچھے چلا جاؤں گا؟ اور ہوا جو کچھ کہ ہوا۔ اور آپ نے فرمایا عباس اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے کہ بلاؤ کہاں گئے وہ لوگ جو سورہ بقرہ جنہیں آتی ہے، کہاں گئے وہ لوگ جو حدیبیہ میں تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے، انہیں واپس پلٹاؤ۔ تو انقلابات میں یہ جو چیزیں پیش آتی ہیں اس پہ بنیادی چیز اخلاقیات ہیں کہ اخلاقیات کا خیال بہت زیادہ رکھا جائے، اور جہاں اخلاقیات جس پارٹی میں بھی نہیں رہتی وہ کبھی بھی حالت تبدیل نہیں کر سکتے۔ سچائی ہے یہ جماعت میں قائم رہنی چاہیے، بچے سے لے کے اور ہیڈ وہ جو ہوتا ہے انقلاب کا بالکل سچائی کے ساتھ کھلا کام کرتا ہے، کوئی سازشیں نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو انقلابیوں سے پنہاں رکھی جائے جب تک کہ شدید ضرورت نہ ہو۔ ہم اس انقلاب کو مثال کے طور پر پیش نہیں کر رہے، لیکن ایک چیز ہوئی ہے، ایران میں جب انقلاب آیا تو انہوں نے اس وقت جب یہ سمجھا کہ شاہ کو ہٹانا اکیلے پن میں دشوار ہے، تو انہوں نے تودا پارٹی سے نور الدین جو اس کے ہیڈ تھے خط و کتابت کی، اور وہ چھپ گئی ہے، اور خمینی امام نے لکھا کہ اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور کیوں نہ ہم ایران میں بادشاہت کی بجائے جمہوریت لائیں، اور وہ جو پکے کمیونسٹ تھے اور بالکل دہریے تھے وہ اور خمینی اور پھر باقی پارٹیز نے آہستہ آہستہ اتحاد کیا، اور 2500 سال سے جو بادشاہت چل رہی تھی اسے بالکل مٹا دی۔ قائدین ایسے فیصلے لیتے ہیں، اپنے ملک کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، لیکن صدق اور سچائی کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پھر آنے کے بعد تودا پارٹی کو ختم کر دیا۔ اب تک ایران میں پوری ایسی نسل موجود ہے
جو کمیونزم پہ یقین رکھتی ہے، اور اگر کبھی بھی وہ انقلاب جو لائے تھے اس نے ناکامی کا منہ دیکھا تو ایران یا تو کمیونسٹوں کے پاس چلا جائے گا یا ملحدین کے پاس چلا جائے گا، ان دونوں میں سے ایک جھولی میں جا کر یہ پھل گرے گا، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ایران میں کئی مرتبہ کہ جہاں لینن اور اسٹالن اور کمیونسٹوں کی کتابیں بک رہی تھی، اتنی لمبی لائنز تھیں، اور ان کے بچے پڑھنے والے جوان لڑکے اور لڑکیاں حیرت ہوئی کہ بھئی کون سی ایسی کتاب بک رہی ہے، اور لائن ساری کراس کر کے جب سامنے پہنچے تو کمیونسٹ جو تھے انہوں نے اپنے سٹالز لگا رکھے تھے، گورنمنٹ نے منع نہیں کیا۔ پڑھتے ہیں بچوں، پھر جا کر 60 سال عہدی سختی دی۔ عہدی فارسی کا شاعر کہتا ہے 60 سال تک میں نے جدوجہد کی، بڑا مشکل وقت دیکھا، تاشب روئے نیک بختی تھی، تب جا کر ایک رات کہیں آرام سے سونا ہوا۔ اس لیے جو لوگ اپنی جوانی میں سونا، نرم بستر، عیاشی اور اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانا اور وہ کپڑا اور وہ میوزک، انہیں چاہیے کہ گھر جا بیٹھے۔ یہ عیاش لوگوں کے کام نہیں ہے، پڑھنا پڑتا ہے، خون دینا پڑتا ہے۔ من طلب العلا سہر اللیالی، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جس کو بلندی پہ پہنچنا ہو اسے اپنی راتوں کو صبح میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ نہ پڑھنے والے رہیں، نہ کوئی پڑھا سکے، قصہ ختم، چھٹی۔ اس لیے جو لوگ دانش مند ہوتے ہیں وہ نبض رکھتے ہیں حالات پہ کہ کیا چل رہا ہے۔ امام خمینی کے خطوط چھپے ہیں اور انہوں نے اس وقت گورباچوف کو لکھا کہ کمیونزم روس میں ناکام ہو رہا ہے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ روس کو چلانے کے لیے ایک نیا نظام آپ متعارف کرائیں جو اسلام کا ہے، اور آپ ابن عربی کو پڑھیے۔ جس سوسائٹی میں ایسے ان پڑھ پیدا ہو جائیں جو ابن عربی اور رومی اور حکیم صنائی اور اقبال کو سمجھ تک نہ، ان کی اپروچ میں یہ چیزیں نہ آئیں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ انقلاب کے نعرے لگائیں؟ ہم ایسی ناقدری قوم ہیں، 80 سال ہو گئے علامہ اقبال کو گئے ہوئے، کبھی جو ہم ان کے 2 شعر بھی پڑھ سکیں، اور فارسی تو ختم ہی ہو گئی، جس فارسی میں علامہ اور غالب اس مقام کے ہیں کہ اردو اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ گورباچوف کو لکھا کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں آپ کو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے کلام اور ان کی کتابوں کے مطالعے کی دعوت دیتا ہوں، اور روس میں کمیونسٹ ناکام ہو جائیں گے۔ ٹھیک تقریباً 18 سال کے بعد یہ ہوا کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور گورباچوف کا جو تھا کمیونزم کا سارا نظام، جو کچھ بھی ہوا وہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ اس لیے انقلابی لوگ سادگی میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور اسے ضرور آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھنا، جس تاریخ کو جاپان میں ایٹم بم گرا ہے اور امریکہ نے یہ چیز کی ہے، اس سے اگلے دن کے اخبارات جاپانی اپنے بچوں کو بٹھا کر پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا اسکول میں چھٹی نہیں ہو سکتی، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اور یہاں یہ حضرت بری امام کا عرس ہے تو چھٹی ہے، شاہ عبد اللطیف پٹائی کا عرس ہے تو چھٹی ہے، فلاں چھٹی ہے، فلاں چھٹی۔ کس بات کی چھٹیاں بھئی؟
اور جو لوگ اب پارلیمنٹ تک پہنچ چکے ہیں، بہت سے بے دین اس سسٹم سے نکلے ہیں جس سسٹم میں وہ کہتے ہیں کہ بچے یہ ہفتے کو چاہے سارے شہر میں چھٹی ہو، آپ نے آنا ہے اور کام کرنا۔ سچائی اور صدق نفع دیتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹے تو فرمایا کعب تم 3 آدمی کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کعب تھے، حلال تھے، اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ۔ ان کا اللہ کے رسول اگر مجھے جھوٹ بولنا ہوتا تو 100 بہانے گھڑے جا سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ ہمت نہیں کر سکتا، بالکل سچ بتاتا ہوں، سوائے سستی کے کچھ نہیں رہا۔ اور ان کے دوستوں نے کہا کہ کعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق وہاں دریافت کیا تھا کہ کعب کیوں نہیں نظر آ رہا، تو کسی نے کہہ دیا تھا کہ کعب تو ہے ہی ایسا، تو تمہارا دفاع حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ ان کا اللہ کے رسول اس میں سوائے خوبیوں کے کچھ نہیں پایا جاتا، اللہ جانے کیوں رہ گئے۔ کعب حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا، خبردار جو کوئی اس سے بولا، اور خبردار جو کسی نے اس کے ساتھ، ان تینوں کے ساتھ بات کی، حتیٰ کہ ان کی بیویاں حاضر ہوئیں اور کہا اللہ کے رسول ہم چھوڑ دیں اپنے شوہروں کو۔ آپ نے فرمایا طلاق کی بات نہیں، البتہ تم اپنے گھروں کو چلی جاؤ اور پھر اللہ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ مجھ پہ نازل فرمائے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا تھا، کوئی شخص مجھے سلام تک نہیں کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت کی وجہ سے مجھے دیکھتے تھے، پھر جب میں دیکھنا شروع کرتا تھا تو نظریں ادھر ادھر کر لیتے۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے بھی محبت بہت بہت بلند مقام، ادب اور احترام تھا اس بارگاہ رسالت۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے عباس رضی اللہ عنہ جو چچا تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آئے، اور مسئلہ وہی وراثت کا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گفتگو میں اتنے محتاط تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ کہا عباس آپ تشریف لائے ہیں اپنے بھتیجے کی وراثت کے سلسلے میں، یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، نہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی آپ تشریف لائے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ کی وراثت کے سلسلے میں، ادب دیکھو، نام نہیں لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب ہمارے یہاں ایسے بے پیرے بے ادب مولوی پیدا ہو گئے ہیں، اور بہت سے خطیب، لو فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اگر یہ گناہ کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہم جب بخاری شریف پڑھتے تھے تو یہی ترجمہ کیا تھا، حضرت نے فرمایا ترجمہ کرو، ہم نے یہ کر دیا اس لیے کہ لغوی ترجمہ بھی بنتا تھا، سنتے بھی یہی آیت، بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، اور فرمایا پتہ نہیں ہے کون کس کی بیٹی ہے، کیا کہتے ہو؟ ڈانٹ پڑی، کہا یہ ترجمہ کرو کہ فلاں کی بیٹی اگر یہ کرتی تو ہاتھ کٹ جا، یہ نہ نام لو ان کے، یہ بے ادبی ہے۔ اس لیے جو لوگ اخلاقیات کو نہیں سیکھے ہوئے ہوتے، اور جو لوگ بڑوں کی صحبت میں نہیں گئے ہوتے، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس موقع پہ کیا لفظ بولنا ہے اور کیا بات نہیں کرنی، یہ انقلاب آئے گا۔
بابا اردو مولانا عبدالحق تھے، بڈھے ہو گئے بیچارے کراچی میں، اور اس بڑھاپے میں بھی ٹفن میں کھانا ناشتہ یہ لے کے ایک جگہ جایا کرتے تھے ہسپتال میں۔ تو کسی نے کہا بابا آپ اتنے بوڑھے ہو گئے اور آپ کی ہڈیاں جواب دے گئیں، یہ کون اتنا آپ کو عزیز ہے کہ ہسپتال کھانا لے کے جاتے ہیں؟ کیا کوئی عزیز ہے؟ ان کا نہیں۔ اس نے کہا بتائیں تو صحیح۔ کہنے لگے کراچی میں یہ ایک ہی آدمی ہے جس نے سر سید مرحوم کی آنکھیں دیکھی ہیں اور سر سید کی زیارت کی ہے، سر سید کے احترام ان کے شرف میں کھانا لے کے جاتا ہوں، کہ پھر ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ ہم سے خود کئی مرتبہ بیان کیا افتخار عارف صاحب نے، فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ بفلو امریکہ گیا میں سفر کر کے لندن سے، میں لندن میں تقرر تھا تو میں چھٹی لے کے گیا اور میں مولانا مودودی سے ملنے گیا اور ان سے ملاقات، حاضری ہوئی خدمت میں ان کی، اور اصل یہ تھا کہ مجھے خیال آیا کہ اگر مجھ سے قیامت میں پوچھا کہ اتنا بڑا آدمی تمہارے دور میں موجود تھا اور تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جہاں اللہ کے بہت سے انعامات پر جواب دینا ہوگا، کہ اس پہ بھی جواب نہ ہو جائے۔ اب یہ مذہبی بحثیں الگ ہیں کہ مودودی صاحب ٹھیک تھے غلط تھے، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن لوگوں میں ادب اور احترام۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مچھر کے پر کے برابر اس کی وقت نہیں، اس مچھر کے پر سے بھی جو گئی گزری چیز ہے اس کا بھی قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ کھانے کا حساب ہوگا، کپڑے کا ہوگا، پیسے کا ہوگا، عمر کا ہوگا، اور جو اتنے بڑے بڑے لوگ تمہارے دیش میں، تمہارے عہد میں آئے، جو انقلاب تو چھوٹی چیز ہے، اس سے زیادہ امامت کے اہل تھے، ان کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ اللہ جب کہے گا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ میں نے بھیجے تھے، تم نے ان کا کیا کیا؟ اس وقت صرف ایک چیز کام آئے گی، موبائل فون، کہ اللہ ہم تو اس سے کھیلتے رہے، باقی جو کچھ ہوا سو۔ اس لیے سچائی، اخلاقیات یہ انقلابیوں میں جتنی گریں گی اتنا ہی انقلاب ناکام ہو جائے گا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کروا دیا۔ کیا مجال ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی ان تین صحابہ کے، حتیٰ کہ ان کی بیویاں رضی اللہ عنہ گھر سے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شوہر سے کہیں زیادہ عزیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ سچائی پہ قائم رہے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے لیے آیات نازل کی۔ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں تمام عمر اس محبت کو نہیں بھلا سکتا جب ہم تیسرے ہمارے کعب، حلال اور طلحہ تھے رضی اللہ عنہ، فرماتے تھے کہ طلحہ جب یہ خبر ملی انہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے بارے میں وحی آئی ہے، تو طلحہ اٹھے اور دوڑے میری طرف، اور جس محبت سے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور جس تیزی سے وہ دوڑ کے آئے ہیں، میں تمام عمر ان محبتوں کو بھلا لی۔ یہ وصف ایسا غائب ہوا ہے، وفا نہیں رہی۔ ہم نے جس کے ساتھ 4 دن بیٹھ کے کھانا کھایا ہے یار، 10 سال اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے ہیں، سفر کیے ہیں، ہم اتنے بے وفا لوگ ہیں، پتہ نہیں اس مٹی کی سرشتی ایسی ہے کہ بالکل جو لکھا پڑھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے مٹا دیا۔ نہ کوئی پرانے تعلقات پہ حیات کی ہے، نہ یہ شرم ہے کہ اس نے کبھی مشکل وقت میں میری بھی مدد کی تھی، نہ یہ مروت باقی ہے کہ یہ میرا اچھا دوست رہا ہے، نہ آنکھوں میں حیا باقی ہے کہ
کہ اس کے گھر کے لوگ ہیں، مجھے کچھ کرنا ہے نہیں کرنا، جواب دینا ہے نہیں دینا، یہ وفا مٹ گئی اس معاشرے سے۔ پوری پوری عمر ساتھ رہنے والی بیویاں اور شوہر طلاق کے بعد اتنے انجانے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی رابطہ کوئی رشتہ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب تم طلاق دے دو نا اور بیوی چلی جائے فارغ ہو گئی، اس کے باوجود ولا تنسوا الفضل، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہ توڑ بیٹھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا تھا اپنا۔ حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی ام ہانی، فرمایا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے منع کر دیا، پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ ان کا اللہ کے رسول میرے لیے اس سے زیادہ کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ قیامت میں آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جاؤں، میں آپ کی چچا زاد بہن ہوں، لیکن میرے بچے ہیں بہت، میں ڈرتی ہوں شادی کر لوں تو یہ بچے کسی دن آپ کی نیند خراب کر دیں، کسی دن بچے آپ کو تنگ کر دیں، پھر میرا کیا بنے گا آخرت۔ یہ ام ہانی ہیں جو بار بار رشتے کے انکار کے باوجود فتح مکہ ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں والد کے لیے پردہ تان کر کھڑی تھی اور والد فتح مکہ کے سارے مراحل طے کر کے گھر تشریف لائے تھے، نہا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا فلاں 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 ان کو قتل کر دینا ہے، اگرچہ یہ بیت اللہ کے پردوں میں جا کے چھپ جائیں۔ اور ان میں ایک حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے دیور تھے، تو فرماتی ہیں میں کھڑی تھی اور ام ہانی داخل ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے دیور کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا اے ظالم، تیرے قتل کا تو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو کہاں بھاگتا ہے، اور تلوار لے کے ان کے پیچھے چل پڑے، بھاگے اور وہ بھی بھاگا، اور جا کے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے یہاں پناہ لے لی کہ بھابھی مجھے بچائیں، ان کا چل میرے ساتھ، اور دروازے سے ہی بولنے لگی جیسے خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے، اور کہا کہ ارائیت رجلن، اللہ کے رسول آپ نے اس کو دیکھا ہے، میرے بھائی علی کو، میرے دیور کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ یہ تو ام ہانی ہے۔ عرض کیا کہ جی ام ہانی ہے۔ تو ام ہانی نے کہا، میں نے اسے کہا ہے جلدی سے پلنگ کے نیچے چھپ جا، علی پہنچے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں میرے دیور کو قتل کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اجرنا من نجرت یا ام ہانی، اجرنا من نجرت یا ام ہانی، ہر وہ شخص جسے تو نے معاف کیا ہم نے معاف کیا، ہر وہ شخص جسے تو نے پناہ دی میں نے پناہ دی، جس کا خون تو نے چھوڑ دیا میں نے بھی چھوڑ دیا۔ ایک بار رشتے پہ نہ ہوتی ہے، عمر بھر کے لیے تعلقات برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے کہا تھا آپ جس سے چاہیں شادی کر لیں اور نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرن شادی کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی، کون روک سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ وفا نہیں رہی، یہ محبتیں نہیں رہی، یہ ایک دوسرے کا احترام باقی نہیں رہا۔ اتنا احترام، اتنا ادب، یہ ساری خلافت راشدہ آپ کی بھری پڑی ہے۔ اب تاریخ سے مثال اگر ہم دیں چین کے انقلاب کی، تاریخ سے مثال دیں اگر ہندوستان کے انقلاب کی، آزادی کی، نہرو پرائم منسٹر تھا، اور دیکھنا کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کا جنازہ، اس کی تصاویر پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے آ کے مولانا ابوالکلام آزاد کا جنازہ پڑھنے۔ کیا جنازہ پڑھنا تھا؟ وہ تو کمیونسٹ تھا، لیکن محبت اتنی تھی کہ اسے خود لکھا ہے کہ پرائم منسٹر ہونے کے باوجود مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں نیند نہیں آتی تھی، میں اٹھتا تھا اور مولانا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا کہ کتنا غضب کا انسان میں نے ضائع کر دیا، کاش ان کی صحبت اور ہوتی۔
نہرو ایک مرتبہ بغیر ٹوپی کے آ گئے تھے کانگریس کے اجلاس میں، مولانا آزاد نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا اور کہا یہ کیا ہے؟ نہرو نے معافی بھی مانگی، اٹھ کے گئے اور ٹوپی اوڑھ کے آئے۔ یہ اس زمانے کی ایک تہذیب تھی۔ اب یہ مثالیں دیتے ہیں تو پھر اعتراض کہ جی غیر مسلم اور یہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مذہب کو بھی نہیں پڑھا۔ مذہب کو صحیح طرح سے پڑھا ہوتا تو ذہنی تنگی سے نکلتے اور آفاق کی وسعت کو دیکھتے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا، اس لیے وہ ادب اور احترام۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وصیت لکھوائی کہ میرے بعد خلافت کس کو ملے گی، اور جب وہ وصیت لکھوا رہے تھے تو ایک دم سے بے ہوشی طاری ہو گئی اور اس حرف پہ پہنچے تھے کہ میرے بعد خلافت بس۔ تو کاتب کہتا ہے میں نے فوراً سے سیکرٹری میں نے لکھ دیا عبد الرحمن ابن عوف، جب انہیں ہوش آیا تو ان کا ٹھیک لکھا، میں انہی کا۔ کسی نے بتا دیا کہ عبد الرحمن عثمان رضی اللہ عنہ اپنے بعد آپ کا نام لے رہے ہیں۔ وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان کھڑے ہو کے روتے رہے اور دعا کی ان کا اللہ امیر المومنین کی زندگی میں ہی موت دے دے، ایسے نہ ہو کہ خلافت میرے پاس آ جائے، میں تو انصاف نہیں کر سکتا۔ یہ وہ انصاف ہے جسے اپنے پاؤں سے رونتے ہیں۔ اور واقعی انتقال ہو، اور انتقال سے پہلے انہوں نے کہا میرے مال کا 1/3 حصہ ہر اس شخص کو پہنچے گا، سونا اور چاندی اور یہ جس نے بدر میں حصہ لیا ہے۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بدر والوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی وفا، کوئی شرافت، سنت پہ اتنا کہ داڑھی بھی 1 انچ ناپو، اور ٹخنے سے نیچے شلوار ہے یا اوپر، اے بھیا ہوگا یہ ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں ابو سفیان کے ہاتھوں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی ہے، خندق میں وہ پھر آئے ہیں، اور خندق میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں مکہ جا رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ بھجوایا اور فرمایا ابو سفیان ان کو دے دینا، میری طرف سے ان کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرنا۔ ہمیں کوئی گالی دے دے تو ساری عمر تھوکنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ کون ہے؟ اس لیے وفا کو، محبتوں کو، تعلقات کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک عورت بیوی تھی، طلاق دے دی تھی، ساری عمر طلاق کے بعد بھی اس کا ماہانہ خرچہ اٹھاتے رہے اور دیتے رہے۔ فرمایا میرے ساتھ تو بہرحال رہی ہیں نا، تو میرے پاس جب پیسہ ہے تو میں کیوں دریغ کروں؟ اس لیے جس انقلاب کے نعرے لوگ لگاتے ہیں نا، بنیادی طور پہ کہیں تربیت پانی چاہیے، اخلاقیات سیکھنی چاہیے کہ کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی، کہاں غصے کا اظہار ضروری ہے، کہاں پہ چپ ہو جانا ضروری ہے۔ یہ سارے ٹیمپریچرز جب انسان کے اندر آتے ہیں تب جا کر کبھی وہ صحیح انقلابی بنتا۔ ایک چیز اور رہ گئی، آئندہ جمعے کو بیان